کے اندر جب بھیجا، خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آؤ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی دنیا کی سرزمین ہے، یہی دنیا پہ بسنے والے رہنے والے لوگ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، زندگی کے شب و روز کیسے گزارتے تھے، ذرا سنیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور دور جہالت کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے جانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس دنیا کا عالم یہ تھا، خدا کی قسم شراب عام پی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، زنا عام تھا، قتل و غارت عام تھا، اللہ اکبر، اور تو اور ہے آج پوری دنیا کے لوگ جو اپنی اپنی بچیوں کو اپنے کلیجے سے لگا رہے ہیں، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ ایک بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے ایک باپ سے پوچھو، ایک اولاد کا درد کیا ہوتا ہے ایک ماں سے پوچھو، خدا کی قسم۔ مگر اسی دنیا کی سرزمین پر، اسی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے تھے، پورے محلے میں جا کے ڈھنڈورا پیٹ دیتے تھے، مبارک ہو میرے گھر میں بیٹا آیا ہے، مبارک ہو میں بیٹے کا باپ بن گیا ہوں، مبارک ہو کہ میں بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ اس کا منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے، اس کا منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے، اس کو لڈو پہنچائے جا رہے ہیں، اس کو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر، جیسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، جیسی بیٹی کا جنم ہوتا تھا، جیسی بیٹی دنیا کے اندر قدم رکھتی تھی، یہی وہ باپ تھا، اللہ اکبر، غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا، غصے سے لال ہو جاتا تھا، بیوی کو الگ مارتا تھا، بیوی پہ الگ ظلم کرتا تھا، اس کو ستاتا تھا، اس کو تکلیف و اذیت پہنچاتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنی اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، زندہ گڈھے میں دبا دیا کرتا تھا۔ رسول کرام، رسول پاک کے دیوانہ سن کے جاؤ، اللہ اکبر، میرے آقا ایک گلی سے گزر رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے، حضور نے سامنے سے ایک دیوانے کو آتے ہوئے دیکھا، ایک انسان کو آتے ہوئے دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے، جانثارو بتاؤ یہ کون ہے، غلامو یہ بتاؤ کون ہے، یہ بہت ہی خوبصورت چہرے والا ہے، اس کی ادائے بے مثال ہے، اس کا انداز بے مثال ہے، اس کا تبسم بے مثال ہے، اس کا تکلم بے مثال ہے، یہ چلتا ہے، اس کے چلنے کا انداز بہت اچھا ہے، بتاؤ یہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، میری شریعت میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا ہے، دین محمدی میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آقا ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، حضور یہ لات اور بزدار منات و حبل کی پوجا کرنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس دیوانے کے، اس نوجوان کے چہرے پر نگاہ نبوت کو ڈالی، مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان کل جہنم میں جلایا جائے گا، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جلایا جائے گا، میری تمنا یہ ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہ میرے دین میں داخل ہو جائے۔ اللہ پر بتاؤ غلاموں اس کا نام کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے اس کا نام دہیہ کلبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نوجوان ہے، دہیہ کلبی اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ گلیوں سے گزرتا تھا تو نگاہیں اٹھا اٹھا کے لوگ دیکھا کرتے تھے، لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، اتنی قیمتی خوشبو لگاتا تھا کہ وہ جس گلی سے گزرتا تھا اللہ پر زمانہ بتا دیا کرتا تھا۔ ادھر سے دہیہ کلبی کا گزر ہوا ہے، کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ دہیہ کلبی گیا ہے، اللہ پر میرے آقا رات کو رو کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اہل سادات کی موجودگی میں سنانا چاہتا ہوں، یہ وہ قافلہ ہے، یہ وہ نورانی گھرانہ ہے جن کو سیدہ فاطمہ سے نسبت ہے، بولو سبحان اللہ۔ حسین کے شہزادے بیٹھے ہیں، علی کے لفظ جگر بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر بیٹھے ہیں، حسنین کے پیارے بیٹھے ہیں، جعفر صادق کے پیارے بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں تم بھی دامن تھام کے بیٹھو، ان سادات کی موجودگی میں بیٹھو اور پکار کے کہو اے میرے مولا ہماری مشکلوں کو دور کر دے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا وسیلہ دو گے، جہاں بھی میرا پار ہوگا وہاں بھی میرا پار۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، میری بات سنیے آپ، بولو سبحان اللہ۔ بس سمجھ آ رہی نہیں ہے نا؟ نام دہیہ کلبی ہے نوجوانوں، کان کھول کے سنو، صرف ڈی جے کے آگ میں پھرکنے کا نام مسلمان نہیں، یہ 12 بجے 2 بجے موبائل چلانے کا نام مسلمان نہیں، رات میں 4 بجے نعرہ لگانے کا نام مسلمان نہیں۔ ارے مسلمان کا بچہ تو وہ ہے رات کو جلسہ بھی سنے گا، صبح فجر کی نماز بھی ادا کرے گا۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آپ کیا سمجھتے ہو کہ سارا اسلام ناخوانی سے آ گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہو ناخوانی سے دین پھیل گیا؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے کربلا میں حسین نے سر کو کٹا دیا. بولو ذرا بولو. سر کو کٹایا، تن کو کٹایا، بچوں کو کٹایا اور دنیا والوں کو بتایا دین کوئی آسان کام نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کل مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ نے اپنا لہو گرا کر اس دین کو سیکھا اور کربلا کے میدان میں حسین نے لہو دے کر اسلام کی آزادی کی. سمجھ کے رکھیے دیکھ کے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہاں؟ سنو غور سے سنو. نام کیا ہے؟ دہیہ قلبی. رو کے دعا کون کر رہا ہے؟ حضور دعا کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس کی قسمت کا کیا کہنا جس کے لیے حضور نے دعا کی. سبحان اللہ. اس دیوانے کا کیا کہنا جس کے لیے مصطفیٰ نے دعائیں کی. ارے تمہارے مقدس پہ قربان دہیہ قلبی. تمہارے لیے ہاتھ جس شخصیت نے اٹھائے ہیں وہ آمنہ کا لال ہے. دونوں عالم کا مالک و مختار. مصطفیٰ روئے. اللہ اکبر. رب نے دہیہ قلبی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. فجر کی نماز کے بعد دہیہ قلبی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، میں نے سنا ہے مکے میں تمہارا دین نہیں پوری دنیا میں سب سے اچھا تمہارا دین، سب سے اچھا. اور آج بھی تاریخ اٹھاؤ، میں کسی مذاہب پر انگلی نہیں اٹھاتا. لکم دینکم ولی دین. لیکن خدا کی قسم ماں باپ بہن بیٹی کی عزت قدر بڑوں کا مقام اگر بتایا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت نے بتایا. ایسا کوئی نہیں ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اے محمد بن عبداللہ، تمہارا دین بڑا خوبصورت ہے، کیا کرو قبول کر لو. مصطفیٰ نے فرمایا لبیک سبحان اللہ، قبول کرو. دہیہ قلبی کہتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. میرے نبی کلمہ پڑھاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا دہیہ قلبی نے اور رونے لگے. مصطفیٰ نے فرمایا دہیہ قلبی روتے کیوں ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ اب تو اسلام میں آ گئے. اسلام میں آنے کے بعد اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک یا سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو، کلمے میں وہ تاثیر ہے. رب کو مان لو، مصطفیٰ کو مان لو. اللہ ایسا فرما دیتا جیسے آج ہی مکے پیٹ سے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں روتے ہو؟ دہیہ قلبی اور زور زور سے رونے لگا. یا رسول اللہ گناہ کیا، یا حبیب اللہ ایک خطا کی ہے. اے مدینے والے، اے عرب و عجم کے شہنشاہ، اے مالک رقاب دو جہاں کے والی، بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا اپنے جرم بتا کیا ہے، گناہ بتا کیا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ سفر پہ گیا تھا، کاروبار کے لیے گیا تھا، اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کر گیا تھا، اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا تھا اور اپنی بیوی کو یہ وصیت اور نصیحت کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو کلیجے سے لگا لینا، بیٹا پیدا ہو سینے سے لگا لینا، اور بیٹی پیدا ہو تو ایڑی سے رگڑ دینا، بیٹی پیدا ہو تو مار دینا، زندہ درگور کر دینا، ورنہ میں آ کے مار دوں گا. اللہ تم بھی تو بیٹی والے ہو نا، تم بھی تو بیٹی والے ہو. آج پوری دنیا میں دیکھو آوازیں اٹھ رہی ہیں بیٹیوں کے خلاف نہیں بولا جائے گا. ہاں ہم اتفاق رکھتے ہیں بیٹیوں کے خلاف نہیں بولا جائے گا. بیٹیاں ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. ایک بہن اپنے بھائی کی عزت ہے، ایک ماں اپنے بیٹوں کا وقار ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت ہے. ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں اے لوگوں کسی کی بہن بیٹی پہ نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، غلط نگاہ سے نہ دیکھنا. ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ اجازت دیتا ہے کہ جیسے اپنی بہن بیٹی کی عزت کرو ویسے دوسری کی بھی عزت کرو. بے شک سبحان اللہ. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، یہ مذہب اسلام کی تھیوری ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. بولو بولو، عزت کی نگاہ سے. اور جب تک ہم بہن بیٹیوں کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہماری بچیوں نے ہمارے نام کیے. اور جب سے ہم نے اپنی بچیوں پر نظریں کم کی
ان کی تربیت ادھوری کی، ان نوجوانوں کی تربیت کمزور کر دی، اس دن سے باپ الگ ذلیل ہو رہا ہے، ماں الگ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی کورٹ میں، کچہری میں، جہاں وہاں کوئی سی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پگڑی اٹھا کے باپ اپنی بیٹی کے قدموں میں نہیں رکھ رہا ہے اور فریاد کرتا ہے بیٹی عزت بچا لو، عزت بچا لو، کنبے کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کل کوئی باپ نہیں روئے گا، کل کوئی ماں نہیں روئے گی، کل کوئی بھائی نہیں روئے گا، کل کوئی اپنی بیٹی کے قدموں میں اپنی پگڑی نہیں ڈالے گا۔ شرط یہ ہے اے نوجوانوں تو اپنے ہاتھ میں حسین کا کردار لے لو، اے ماں بہنوں تو اپنے ہاتھوں میں فاطمہ کا کردار لے لو۔ دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے اللہ پر زمانہ تمہیں دیکھ کر کہے گا اے لوگوں نگاہ نیچی کر لو، فاطمہ کی کنیزہ جا رہی ہے، نگاہ نیچی کر لو، حسین کے غلام جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس قوم کو کیا کرو گے آپ؟ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، تم سے دل کی بات میں کہنا چاہتا ہوں، آنے والا ہندوستان کا بھوشیہ تم ہو، ہمارے خاندان کی ناپ تم ہو، ہمارے خاندان کا وقار تم ہو، ہمارے بڑوں کی پگڑیاں سلامت رکھنے والے تم۔ اگر تم بتاؤ تمہارے ہاتھ میں آج ہے کیا؟ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ 20,000 کا موبائل، 50,000 کا موبائل، 1,00,000 کا موبائل؟ میں موبائلوں کی مخالفت نہیں کرتا ہوں میاں، لیکن میں یہ تو کہتا ہوں کہ صرف اگر موبائل سے یہ کام چل جاتا تو پھر بتاؤ تعلیم کا کیا ہوگا؟ ہاں؟ آج باپ کے مرے پہ ایک بیٹا قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، آج باپ کے مرے پہ بیٹیاں قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، آج باپ کے مرے پہ بیٹے قبرستان جانے کو تیار نہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایک باپ کو اچھا سا کھانا کھلا کے حق ادا کر دیا، ایک ماں کو سال میں ایک جوڑا دے کے حق ادا کر دیا، ایک بہن کو دوپٹہ دے کے حق ادا کر دیا، امائیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، اپنے خون بہا دو گے، پھر بھی ماں باپ کی محبت کا حق ادا نہیں کرو۔ اور میں حضرت کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضرت ہیرو سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہیرو کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نہ سنا دیں گے تو آپ کھڑکو گے، تقریر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے۔ ارے پیر سے محبت کرو، کیا غلط ہے؟ ان کی کڑی دوسروں سے ملی جاتی ہے، ان سے ملے تو مدار صاحب سے ملے، مدار صاحب سے ملے تو غوث پاک سے ملے، ان سے ملے تو وہاں تک وہاں تک وہاں 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 پتہ لگا نبی تک پہنچتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک مثال ہے کہ ٹرین کے سارے ڈبے اچھے نہیں ہوتے، ایک فرسٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے، تھرڈ ہوتا ہے، ایک بالکل بیکار ہوتا ہے، مگر دلی اگر لکھنؤ سے ٹرین چلی ہے نا تو سب کو پہنچنا ہے ایک کے ساتھ، فرسٹ والا بھی پہنچے گا، سیکنڈ والا بھی پہنچے گا، تھرڈ والا بھی، اس میں کچھ ہے ہی نہیں وہ بھی پہنچے گا۔ تو ہم گناہ گار ہیں، خطا کار، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر ان کے دامن سے کہیں نہ کہیں جڑ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، بولو یار، پہنچ ہی جائیں گے۔ ورنہ ایک صاحب اپنے پیر سے کہنے لگے، وہ لکھا بھی ہے کسی بزرگ نے کہ ایک فقیر ایک چائے کی دکان پہ گیا، اس نے کہنے لگا اے چائے پلا دے ورنہ تیرا پورا ہوٹل لوٹ دوں گا۔ کیا لوٹ دوں گا؟ ہوٹل لوٹ دوں گا، چائے پلا دے ورنہ ہوٹل لوٹ دوں گا۔ تو ایک کہنے لگا کمال کی بات ہے، چائے پی لیا ہوٹل لوٹے گا، کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا چائے پلا دے ورنہ ہوٹل لوٹ دوں گا۔ ایک بزرگ کا ادھر سے ادھر ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک صاحب کشف، صاحب بصیرت، تصوف جن کے اندر تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ان پیروں سے فائدے ہیں جو شریعت کے ہیں، اور جو شریعت کے نہیں وہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میں چائے پلا دے ورنہ تیرا ہوٹل لوٹ دوں گا۔ تو ایک بزرگ گزرے، ان کا رے بھائی یہ تو بڑا تیز لگ گیا، نگاہ اٹھائی ولایت کی تو دیکھا اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے، یہ تو 0/0 ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن یہ جہاں سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے جڑا ہوا ہے وہ پاورفل جگہ ہے، وہ طاقتور جگہ ہے،
وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، اگر یہ نہیں لوٹے گا تو میں لوٹ دوں گا، یہ نہیں لوٹے گا تو میں لوٹ دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جڑے رہنا ضروری ہے، اللہ والوں سے نسبتیں ضروری، محبتیں ضروری، لیکن اپنے بھائی کے جملہ لے کے جاؤ۔ حدیث سنو، مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ جلسہ کام آئے گا نہ بزنس کام آئے گا۔ بولو تائید کرو علماء کہ نہیں کرو؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ حضرت کا دامن، نہ حضرت کا دامن، حضرت کا دامن، حضرت کا دامن بھی اس وقت کام کرے گا جب اماں خوش ہو۔ اس لیے کہ مدار صاحب ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان ہم سے اللہ۔ سنو، ہم دل کھول کے سنانے والے لوگ ہیں، لفظ چھاپ کے سناتے نہیں ہیں، دل کھول کے سناتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور کے راستہ کھڑا۔ ہمیں بریلی والے نے جام دیا ہے، نعرہ تکبیر، ہمیں بریلی والے نے بتایا، دم مدار، دم مدار۔ ہمیں بریلی والے نے بتایا کہ اگر عزت بلگرام والوں کی جائے گی، بولو اگر عزت چچوٹا والوں کی جتنی کی جائے گی، عزت اگر مہریرا والوں کی جتنی کی جائے گی، اتنی عزت مکن پور والوں کی بھی کی جائے گی۔ ہم منافق کو لے کے نہیں، ہم محبت والے کو لے کے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ جب میرا امام اہل سنت مہریرا جاتے تھے تو سادات کے ادب میں اپنے پاؤں کی چپلیں نکال کے ہے نا، بولو ارے امام، وقت کا امام، مجدد اعظم، اگر ایک سید کو کاندھے پہ بٹھا کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ایک سید کو پالکی میں بٹھا کے کاندھا لگا کے بتا رہا ہے امام احمد رضا اور شخصیت ہے، نبی کی اولاد اور شخصیت۔ ہاں؟ ہم لفظ چواب کر نہیں بتاتے، کھل کر بات کرنے کی عادت ہے، اس لیے کہ ہمیں جتنا اپنے پیر خانے سے محبت ہے اتنا ان کے پیر خانے سے محبت ہے۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہاں؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی محبت ضروری ہے۔ ماں باپ، مدار صاحب کون ہے؟ میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا، یہ لوگ اس کی جو ہے مہر صدق کریں گے کہ مدار صاحب جب دنیا میں تشریف لائے، بولو سبحان اللہ، جتنے مداری ہیں سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مت سوچو کہ بریلی والے مداری نہیں ہیں، سبھی مداری ہیں، سبحان اللہ، پورا ہندوستان مداریوں کا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ مدار کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، مدار صاحب کسی کی جاگیر نہیں ہے، مدار صاحب فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا، حسین تمہارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے، حسین کا ہر بیٹا تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے نا بھائی؟ بات یہ ہے کہ مدار صاحب جب دنیا میں تشریف لائے نا، بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت جو انہیں دیکھ لیتا تھا فدا ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا تھا۔ والدہ محترمہ نے بچپن کے عالم میں دودھ پلانا چاہا تو ایک دیوار سے ٹیک لگا دیا، والدہ نے شریعت پر پابندی دیکھنے لگا، دودھ پلا رہی ہیں آپ کی والدہ معصومہ، مگر مدار صاحب دودھ نہیں پی رہے ہیں، بہت کوشش کر رہی ہیں ماں مگر دودھ نوش نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، انہوں نے کہا سرکار دیکھو نا ہمارے شہزادے کو، میرے نظر کو، لفظ جگر کو کیا ہوا، دودھ نہیں پیتا۔ ایک ولی نے ولی کو پہچان لیا، ارے بولو یار، دیکھو بھائی ضروری نہیں اگلے والا سال ہمیں دودھ ملے نہ ملے، جو لمحہ ہے گزار لو، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں، ایک ولی نے ولی کو پہچانا، اللہ اکبر، تو فرمایا بیٹی دیوار چھوڑ کے دودھ پلاؤ، تمہارا بیٹا دودھ پی رہا ہے۔ ماں نے فوراً دیوار چھوڑی اور دیوار سائے سے بھی ہٹی
دودھ پلانا شروع کیا، خود مدار نے دودھ پینا شروع کیا۔ جیسے آگے بڑی والدہ نے کہا سرکار بتائیے دیوار کتنے کا کیا مقصد کہ میرا شہزادہ میرا نور نظر ولی ابن ولی ہے نا دودھ نہیں پی رہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے نا، یہ سود اور بیاج کا کام کرتا ہے، سود اور بیاج کا کام کرتا ہے، تم اس کے سائے میں بیٹھی تھی۔ میرے مدار کو بدی الدین کو یہ گوارا نہیں کہ کسی سودی اور بیازی کا مکان کا سایہ بھی میرے بدن پہ پڑ جائے، یہ گوارا نہیں۔ تو مجھے بتاؤ میاں، جب ایک سایہ مدار پاک کو گوارا نہیں، اگر ان کا مرید سود اور بیاز کا کام کرے، ایک لاکھ جگہ بنا دے، اگر مدار پاک خوش نہیں ہے تو تیرا لنگر بھی کسی کام کرے۔ بات آئے گی ماں باپ کی محبت کا، ماں سے محبت ضروری ہے۔ آج سب سے زیادہ بوجھ آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے؟ ماں کی خدمت کرنے سے۔ بیوی کے لیے دل کھلا ہوا ہے، بیوی کے لیے پوری تجوریاں کھول کے رکھی ہیں، بیگم کے لیے مارکیٹ کی ہر نعمت آ رہی ہے، مگر 70 سالہ بوڑھی عورت 70 سالہ بزرگ کے اگر کچھ نہیں آ رہا ہے بازار سے تو ماں باپ کے لیے نہیں آ رہا۔ بولو صحیح کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ وہ بھائی جان صحیح کہہ رہے نہیں کہہ رہے کمیٹی والوں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں دلی سے آئے، کمرے میں گھس گئے، سارا پیسہ لا ان کو دے دیا، ماں امید میں بیٹھی ہے، ماں انتظار کر رہی ہے 2 مہینے کے بعد بیٹا آتا ہے۔ کیسے سستیاں لے لے کے باپ روتا ہے بیٹے کے لیے، اس بات کی کلیجے سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کیسے ماں سستیاں لے لے کے روتی ہے، ایک ماں کے کلیجے سے پوچھو۔ منور رانا کہتا ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ ہاں بس بات کو اختتام کرو، ابھی آپ تشریف وقت ملا، میرے بات تو رہ گئی ادھوری، پوری کر دوں، اجازت ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے سنیں، آپ بھی سنو تھوڑی دیر کے لیے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہے نا بھائی؟ باپ کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، یہی سیرت رسول ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی ماں سے پہلی بات تو ماں کی شفقت زیادہ ملی نہیں، 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی والدہ گزر گئی، دنیا میں تشریف نہیں لائے تو والد کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، در یتیم بن کر حضور نے زندگی گزاری، در یتیم بن کر۔ لیکن جب دائی حلیمہ کبھی کبھی حضور کے کاشانے پہ آتی تھی تو حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے حضور ہم نے کسی کو کھڑے ہوتے، آپ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ رضائی ماں ہے۔ حضور اپنی کملی بچھا دیتے، حضور چادر بچھا دیتے، اللہ اکبر۔ حضرت دائی حلیمہ جب تک چاہتی بیٹھتی، جب وہ چاہتی حضور بڑے تحفے دیتے، حضور بڑی توجہ سے بات سنا کرتے تھے۔ بتاؤ مجھے مسلمانوں، جب ایک رضائی ماں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے رضائی ماں کی محبت کر کے بتا دیا، رضائی ماں ہو اس کا بھی ادب ہے اور حقیقی ماں ہے اس کا بھی۔ اور ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ بے شک بے شک۔ دوستان محترم، دل کی باتیں یہی ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ سے عزت کی محبت سے بولا۔ بہن بیٹیوں، ہاتھ جوڑ کے تم سے گزارش کرتا ہوں، خدا ان موبائلوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سن لو، بہن بھائیوں سن لو، میری بہن بیٹیوں کو ہاتھ میں موبائل نہ دو، یہ خطرہ ہے۔ اگر دینا ہے تو قرآن کے پارے ان کے ہاتھ میں دے دو، تصویر دے دو، مصلی دے دو، یہ قرآن پڑھیں گی، تمہارے لیے دعائیں کریں گی۔ وہ صحابی وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ آقا نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 500 اپنی کنبے کی قبیلی کی بیٹی زندہ درگور کی ہے، اور جب میں سفر پہ گیا تو میں کہہ کے گیا تھا اگر بیٹا پیدا ہو کلیجے سے لگانا، بیٹی ہو اللہ کا تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ جب میں واپس آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ اندر سے بچی نے آواز دی میں اس مکان کی بیٹی مکاندار۔
मकान वाले की बेटी हूँ। अल्लाह वो कहते हैं मैंने जैसी बेटी की आवाज़ सुनी मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने दरवाज़ा अल्लाह को धक्का मार के उसको जब खोला तो बच्ची मेरे कदमों में आके गिर गई। मैंने उसकी एक ना सुनी बल्कि मैंने उसको मारना शुरू किया, बीवी को मारना शुरू किया। और मैंने बीवी से कहा कि मैंने तुझसे कहा था इसको जिंदा दरगोर कर देना, उसको मार देना, तूने मारा नहीं है, क्या बात है। फिर मैंने मुख्तसर बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह को छोड़ा लिया और बच्ची को अपने साथ लिया, एक मैदान में चला गया, एक चटिया मैदान में चला गया है। मैं जाके वहाँ पर गड्ढा खोद रहा हूँ, बच्ची बैठी है, बच्ची देख रही पसीना आता है, बच्ची गड्ढे में छलांग लगाती है, कभी मेरे पर माथे से पसीना पोंछती है, कभी मेरे हाथ से पसीना पोंछती है और कहती है अब्बा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ए बाबा इतनी घोड़ा चलाने की क्या जरूरत है, इतनी तेज की धूप में चलो घर चलो। हम घर चलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे कपड़ा नहीं मांगेंगे, हम तुमसे खिलौना नहीं मांगेंगे, ए बाबा मुझे घर लेके चलो। मैं शकीयुल क़ल्ब हो चुका था, मैं पत्थर दिल हो चुका था, मैंने उसकी एक बात ना मानी, बल्कि जब गड्ढा पूरा खुद जाता है मैं उस बच्ची को धक्का दे देता हूँ, मट्टी डालना शुरू करता हूँ, पाँव तक मट्टी आती है, अल्लाह ऊपर सीने तक मट्टी आती है, उसके गर्दन तक मट्टी आती है। बच्ची यही समझ रही थी मेरा बाप खेल रहा है, मेरा बाप मेरे साथ अल्लाह ऊपर खेल रहा है, मुझे खिला रहा है। उसे क्या पता एक बाप शकीयुल क़ल्ब हो चुका है कि वो अपने हाथ से बच्ची को जिंदा दरगोर कर रहा है। जब उसने मट्टी डालना शुरू किया अल्लाह को बच्ची की सिसकियां पड़ने लगी, बच्ची रोने लगी, ये अपने चिल्ला के बाप से कहने लगी है अब्बा जान मुझे घर ले चलो, एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, मैं अपने बाप का, मैं अपनी माँ का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बड़ी मोहब्बतों से पाला है, मेरी माँ ने बड़ी शफ़क़तों से पाला है, मेरी माँ ने मुझे बड़ी अच्छी तालीम दी। बाबा एक मर्तबा माँ का चेहरा दिखा दे, बाबा एक मर्तबा माँ की सूरत दिखा दे, बाबा एक मर्तबा माँ से मिला दे। और कोई तमन्ना नहीं मगर वो शकीयुल क़ल्ब बाप था, उसको तरस न आया, गड्ढे में दबा दिया, बच्ची चीख कर कह रही है हे मौला अब किसी ऐसे को भेज दे जिसके आने से बच्ची न बच जाए, अब किसी ऐसे को भेज दे जिनके आने से यतीम मुस्कुराने लगे, गरीब मुस्कुराने लगे, बेवाए मुस्कुराने लगे। जब यतीमों गरीबों फकीरों मिस्कीनों की आवाज़ अर्श आज़म से जाकर टकराई, 12 रबीउन नूर शरीफ को हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बकरे नास से हजरत अब्दुल्ला के मकान में जो शख्सियत तशरीफ लाती है वो आमिना के लाल आ रहे हैं, वो अहमद मुख्तार आ रहे हैं, वो सैयद अबरार आ रहे हैं। मुस्तफा कदम जब रूए जमीन पर रखते हैं जुल्म मिट जाता है, हर तो फजा मुस्कुरार होने लगती है, फजा आ जाती है, मौसम बहार आ जाता है, रंगो अल्लाह को निकातो नूर की बरसात होने लगती है। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ए लोगों अब कोई बच्ची जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी बल्कि बच्चियों को कलेजे से लगाने वाला अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुका है। ए लोगों आज पूरी दुनिया को ये पैगाम है अपनी बच्चियों से तुम मोहब्बत करते हो ये किसी और का सदका नहीं मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। अल्लाह ताला हम सबको शाद रखे, आबाद रखे, हम सबको नाफ़िशाती अता फरमाए और हम सबको सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमको इल्म की दौलत से नवाजे ताकि उलमा का अदब कर सके, उनके सामने लब कुशाई करने से